پہلی جلد ہے صفحہ 104 ہے صحابی رسول عبادہ بن صامت ہے بدری سے آئی ہے انصاری سے آئی ہے نبی علیہ السلام فرمان بیان کرتے ہیں لوگوں کا نبی علیہ السلام لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب لوگوں جو بندہ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں یہ بات کون بیان کرتا ہے صحابی رسول عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے حضرت شیخ الہند کے غیر مقلدین سے لاجواب سوالات جس کا دوسرا نام ہے ادلہ کاملہ اس کا دوسرا نام کیا ہے اس کا صفحہ نمبر 58 ہے 58 یہ کتاب ہے کہتے ہیں کون صحابی کے سامنے کسی اور کی بات ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ کلام نبوت کو اوروں کی بنسبت صحابہ کی کرام زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں نبی کی بات کو صحابہ زیادہ چلو میں اپنی بات نہیں کرتا میں نے حدیث پڑھ دی کس صحابی کی عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ آپ اردودان ہیں میں اپنی نہیں بات کرتا میں اپنے دیوبندی بھائیوں کی بات کرتا ہوں کیوں تاکہ یہ نہ کہ اپنے گھر کے باہر آپ بھی پیش کر سکتا ہے آپ اپنے دیوبندی اکابرین سے پوچھیں وہ کیا لے کے آپ کے لیے آپ کے لیے کیا لے گئے ہیں کہو گے کیا لے گئے ہیں انہی کے مطلب کی کیا ہے زبان میری ہے بات انہی کی محفل کو سواب کا چراغ میرا ہے میں تو اس سے بات سمجھانے آیا ٹھیک ہے میں تو صرف بات سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں یا میرے پاس کتاب ہے احسن الکلام یا احسن الکلام ہے یہ بڑی میرے پاس ہے یہ مولانا سرفراز صفدر صاحب دیوبندی علماء میں امام اہل سنت کہلاتے رہے شیخ حدیث دیوبندی محمد بزرگ تھے 100 سال کی عمر تعلق ہوتے ہیں گجرا والے کے نصب العلوم کے اب یہ توجہ سے بات سمجھیں اس کتاب کا جو مسلسل صفحہ ہے وہ صفحہ نمبر 580 ہے اور جو دو حصے ہیں اس کے دوسرے حصے کا صفحہ نمبر 156 ہے کتنا ہے یہ بات ہم نے سمجھ لی ہے کہ صحابہ کرام نبی کی بات کو اوروں سے زیادہ بہتر سمجھتے تھے کس نے کہا مولانا محمود الحسن دیوبندی صاحب چلو صحابہ کرام میں سے ہم نے عبادہ بن صامت کی حدیث پڑھی ہے میری نہیں صحابی رسول عبادہ بن صامت سے پوچھ لو آپ کیا کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب معنی کیا ہے کیا کہ لوگوں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ نے صحیح سمجھا یا غلط جو اس نے کہتے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ جو امام فاتحہ پڑھا اس کی نماز نہیں یہ نبی کا فرمان بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں لوگوں صحابہ کے عبادہ نے صحیح سمجھا یا بہرحال یہ بالکل صحیح بات ہے اب شک کی گنجائش نہیں جائے یہ بالکل صحیح بات ہے حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل تھے ان کی یہی تحقیق اب بتاؤ سے آگے تحقیق کس سے کرے گا آپ کو مسئلہ نہ آتا ہو کسے پوچھنا اپنے مولوی صاحب سے تو صحابہ کو مسئلہ کی سمجھ نہ آئے تو کسے پوچھنا ہے تحقیق صحابی نے کس سے کرنی ہے نبی علیہ السلام سے کہتے ہیں ان کی یہی تحقیق اور یہی مسلک و مذہب تھا مسلک بھی یہی تھا مذہب بھی کہ امام کے پیچھے فاتحہ فرمان بھی یہی نقل کرتے ہیں ہائے لیکن جب اپنے حنفی مذہب کے خلاف آئی تو کتنی دیدہ دلیری سے لکھ دیا کہا مگر فہم صحابی کی سمجھ محمد بن صاحب نے کہا تھا اوروں کے نسبت زیادہ بہتر ہے کہ وہ فرمان رسول کو زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں مولوی صاحب نے مذہب کے خلاف بات آئی تو لکھ دیا کہ دیگر لوگوں فہم صحابی کی سمجھ اور موقوف صحابی کی بات حجت نہیں ہے کوئی دلیل نہیں ہے صحابی کی سمجھ یہ کتاب ہے اردو میں قسمیں ہے اب مجھے ایمان سے بتلانا کوئی اثر نہیں آتا ہمارا نے کسی کو برا نہیں کیا ہمارا مقصد ہم درد دل لے کے بیٹھے ہیں لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں اس لیے اپنے دیوبندی بزرگوں کی باتوں کو اس لیے بیان کر رہا ہوں یارو چھوڑ دو اس پہ اللہ کی قسم حشر میں کوئی بجائے گا اب یہاں ہم کی
کہیں میری تین نمازیں ضائع نہ ہو جائیں. اب پوچھو صحابی رسول سے, ایک ہی بات نہیں ہے کہ چلو جی ایک کی بات کیا ہو گئی اور بھی بتا دیتا ہے, کہو گے اور کس کی بات ہے. اب لو دوسری بات, یہ میرے پاس کتاب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز, مولانا جمیل احمد نذیری صاحب کی کتاب ہے, دیوبندی عالم ہے, جنہوں نے کتاب لکھی اس لیے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ بھی نماز بھی نبی کے طریقے مطابق ہی ہے. پھر جو کچھ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ مان والا حفیظ میرا عنوان نہیں ہے. کبھی اللہ نے موقع دیا تو انشاءاللہ اسی طرح محمد پیار سے یہ انکشاف بھی ہو جائے گا. باہر یہ بھی لکھتے ہیں اب توجہ کے ساتھ کہتے ہیں امام ترمذی کا فیصلہ لکھتے ہیں کہ حضرت والا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, نبی علیہ السلام کے بعد جو عمل منسوخ ہو نبی کے بعد جائز نہیں, بلکہ جہاں نبی نے منع کیا اس کے بعد بھی جائز نہیں. دیکھو اللہ کے نبی نے کہا گدھا حرام ہے, صحابہ کرام نے خیبر کی جنگ میں ہڈیاں اڑ دی, کسی نے کہا یا رسول اللہ آج تو کھا لیں گے بعد میں روک دیں گے, نہیں, جو منع ہو جائے وہی پر ختم. قبلے کا حکم آ کے بیعت المقدس مکرمہ منسوخ ہے. صحابی بولے کہ دیگر صحابہ قباء میں نماز پڑھنے والے بیعت المقدس طرف منہ کیے تھے, کہا لوگوں میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے, وہ دوران نماز ہی انہوں نے یوٹر جب کر لیا اور فوراً بیت اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے. جو عمل ختم ہو جائے, منع ہو جائے, وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. کہتے تو بات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام کے پیچھے قرات کی اور ارشاد نبی لا صلاۃ الا بقراءۃ الفاتحہ کا صلاۃ کیا, اور نبی کے فرمان سے یہ مسئلہ سمجھایا کہ صلاۃ کیا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی ہے. کیسے کیا اب خود لکھتے ہیں مولانا جمیل نذیری صاحب دیوبندی عالم ہیں, گویا حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ لا صلاۃ نہیں ہے نماز الا بقراءۃ الفاتحہ کے ساتھ, کہ سورۃ فاتحہ کا نماز نہیں, کوئی امام و مقتدی دونوں کے لیے عام سمجھتے تھے. صحابی اس کا مطلب کیا سمجھتا تھا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب, جس طرح امام کی نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی, مقتدی کی نماز بھی بغیر فاتحہ کے نہیں. یہ کون سمجھتا تھا؟ صحابی. کس نے لکھا؟ دیوبندی عالم مفتی مولانا مفتی جمیل احمد نذیری صاحب نے, اور یہ کتاب مولانا دیوبندی صاحب کی کہ صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی بات کو اور زیادہ بہتر سمجھتے ہیں, لہذا ان کی بات کے سامنے کسی کی بات قبول ہے. اب جو صحابی یہ حدیث نقل کر رہا ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ صحابی رسول حدیث کا مطلب یہ سمجھے ہیں یارو کہ جو ہے امام و مفتی دونوں کے حدیث عام سمجھتے تھے, اسی لیے انہوں نے مذکورہ الفاظ کہے کہ امام کے پیچھے پڑھنا ہے. راویوں کو امام موقوف کو مرفوع کسی نقل کر دیا. اب آگے اپنا وہی فرقہ بنانا ذہن. اب مجھے بتاؤ صحابہ کرام نے کیا سمجھا, صحابہ کرام کا کیا فتویٰ تھا, یہ تو آپ نے سماعت فرما لیا, لیکن کیوں نہیں مانا؟ اب فتنے کیوں پیدا ہوئے؟ چلو میں یہ بھی اپنی بات نہیں کرتا, میں نے اپنی کم سے کم کوشش کرنی ہے کہ کم سے کم بات کروں. یہاں پر اختلاف امت اور صراط مستقیم کتاب پڑھی تھی, یہ کتاب دے دیجیے, یہ میرے ہاتھ میں محمد یوسف دیہانی صاحب کی کتاب ہے, اختلاف امت اور صراط مستقیم. یہ جو ہے دیوبندیوں کے جامع بنوری کے استاد ہیں, وہاں جو جن کے نام پہ بنوری ٹاؤن بنا ہے. یہ جو ہے کیا لکھتے ہیں اب دیکھنا, جب صحابہ کرام کی بات کو نہ مانو گے یارو تو پھر پتہ کیا بنے گا. اب یہ بھی سمجھ لینا, یہ میرے پاس کتاب ہے. لوگوں پہلے بتا صحابہ کی بات, صحابہ نبی کی بات کو بہتر سمجھتے تھے. میں نے صحابہ کی بات بھی دیوبندی علماء سے دکھائی ہے, اور اب جو ہے جو ہمارے یہاں فتنہ وبا ہے کیوں ہے, کہتے ہیں میں اس تصور ساری گمراہیوں کی جڑ سمجھتا ہوں, میں اس تصور کو ساری گمراہیوں کی جڑ سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام تابعین نظام ائمہ خدا اور اکابر امت نے فلاں مسئلہ صحیح نہیں سمجھا ہے, کہ صحابہ نے مسئلہ صحیح نہیں. آج کل آج کے کچھ زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کی رائے ان اکابر کے مقابلہ میں زیادہ صحیح ہے. کہتا سارے فتنے کی جڑ یہ ہے جب تم نے صحابہ کا ساتھ چھوڑ دیا, کیا نتیجہ نکلا؟ امت میں تباہی ہوگی. کم مسئلہ فیوچر باپ کی طرح احتساب کے ساتھ یہ ظلم بڑھتا گیا. یہاں تو جنازہ پڑھا ہونا, میں نے فرمایا کہ لوگوں جب مرنے والا مرد اجازت صلی اللہ علیہ وسلم فخلصوا له الدعاء, خلوص سے دعا کرو, خلوص سے دعا کرو.
ہمیں تانا دیتے بابیو وہ حدیث مر گیا مردود فاتحہ نا درود یار کون نہیں فاتحہ پڑھا یا زیادتی نہ کرو انصاف خدا کا انصاف میں صرف خدا کا انصاف اللہ سے ڈر کے انصاف کرو مرنا نہیں ہے کون فاتحہ نہیں پڑھتا میں تو بخاری شریف کی حدیث سامنے رکھ دیتا ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس آج رسول کے فرزند ہے فقیہ امت ہے مفسر قرآن ہے نبی علیہ السلام کے چازاد بھائی ہیں میرے نبی نے دعا کہ اللہ فقیہ فی الدین وعلیم التعبید ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتی ہے نماز جنازہ پڑھی ہے نماز میں جب فاتحہ پڑھی اب دیکھ رہا کیسے پڑھی ہے پیچھے والوں پر سنی نہیں تھی تو کیوں کہا یہ بات لوگوں تم نے دیکھا ہے میں نے فاتحہ پڑھی ہے کیوں پڑھی ہے لوگوں میں نے اس لیے پڑھی ہے انہا سنت تمہیں پتا چاہے طریقہ رسول ہے اگر لوگوں نے سنی نہیں تو ان کو کیا بتانا کہ میں نے کیوں پڑھی ہے ان کو پتا نہیں پڑھی کہ نہیں پڑھی ہمارا پتا تھا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا مولوی صاحب مالک زیادہ پڑھتے ہیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا شروع کب ہو ختم کب ہو گیا اور ادھر نبی کا طریقہ دیکھو نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھا صحیح مسلم کی حدیث ہے یا کہتے ہیں یار نمائی دیکھ لیا تو اونچی دعا کرتے کوئی میت بات تجھے نے خروج کیوں مانگتا رہا بولو کوئی بخشا جائے گا یار کیا کیوں آئے اس لیے آئے اللہ کے بندوں کس لیے آئے اس لیے تو آئے کہ اللہ سے آتے رحم کرتے ہیں نمائی طریقہ دینے کے لیے آگے اونچی دعا اتنے لمبی دعائیں اللہ نبی نے فرمایا اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء اور مرنے والا مر جائے اس کو یہ حق ہے لوگوں اس کو جنازہ پڑھو خلوص سے دعا کرو یا اللہ کیسے کرے میرے نبی کی زندگی نمونہ ہے اور بن مالک سے پوچھو مسلم شریف اٹھاؤ کتاب الجنائز ہے جنازہ پڑھا نبی کے پیچھے جب نبی نے نماز جنازہ میں دعائیں پڑھی اور بن مالک کہتا اللہ کی قسم میرا مجھے سنی تو میں نے چاہا کاش یہ جنازہ اور بن مالک کا ہوتا چار پائی میری ہوتی میں آگے پڑا ہوتا کائنات کا امام میرے لیے دعائیں کر دیتا اب بتاؤ اگر صحابی نے سنی نہیں تھی تو کیسے تمنا کی کون سی نبی دعائیں پڑھی ہیں کیسے پتا کر اب مجھے پڑھی ہے صحابہ نے سنی ہے یارو نبی پڑھے صحابہ سن کے تمنا کرے ہم بھی تو نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں تم فاتحہ نہیں پڑھتے اب تو پوچھو گے میں ہم کیوں نہیں پڑھتے میں کہتا نہیں پڑھتے کیوں نہیں پڑھتے کوئی ضرور کیوں نبی نے نہیں روکا قرآن نے نہیں روکا صحابہ نے نہیں روکا کہاں سے رکاوٹ پیدا ہو کہا جناب ہمارے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے کہو گے آپ بھی صاحب دلیل دے دینا کیونکہ بہت بڑی بات ہو سکتی ہے نا میں نے کہا ہاں دے دیتا حوصلہ ملا فتح ملا شریف از مولانا عمر صاحب کوئی اور حضرت بشیر گنگوہی ماں طریقہ ملا اشرف کافی صاحب اس کتاب کا صفحہ نمبر 61 ہے 61 یہ دیکھ لیجیے یہ کوئی بات کرتا ہے کہتے ہیں تیسری نظیر اس کی صلاۃ جنازہ میں فاتحہ پڑھنا احادیث صحیح سے ثابت ہے نماز جنازہ میں صلاۃ جنازہ میں فاتحہ پڑھنا صحیح حدیث سے امام ابو حنیفہ اس کو منع فرماتے ہیں کس نے لکھا ہے مولانا شیخ علی تھانوی صاحب میں نے لکھا میری بات ہو رہی ہے یارو ایمان سے سوچو کیا مطلب اللہ کہے وہ میت میں تیری میرا عزیز مجھے کہے اللہ میرا جنازہ پڑھا اللہ پڑھا نہ پڑھا ایک برابر ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ میں فاتحہ میرے پر فاتحہ بھی اللہ نہیں پڑھی تھی تو مجھے ایمان سے بتا اگر مجھ سے اللہ نے سوال کرا میں پھر فرق کرتا ہوں مجھے شفیع صاحب کے سوال کی طرز میں مجھے ایک منٹ کے لیے بتاؤ اگر اللہ نے پوچھ لیا کیوں نہیں پڑھی کہ یا اللہ نبی کی صحیح حدیث سے ثابت ہے یہ تو تھانوی صاحب بھی مانتے ہیں امام صاحب منع فرماتے تھے اسی لیے ہم کہتے ہیں پنجابی بارے میں بات کہتے ہیں گر نبی دین مننے نہیں اہل سنت رکھوں دے کی مانے جب طریقہ سے آبادے چلنا نہیں بل جماعت رکھوں دے کی مانے کم سے سوچو کیا جواب دے اللہ آخری بات فاتحہ سے کرتا ہے ہم کہتے ہیں جب منسوخ ہو وہ حضرت علی حوالہ اللہ کے فضل سے بھائی پیروں میں میرے دوست میرے بھائی برادر اسلام مولانا صدیق صاحب نے بھی دیا آج بھی دیتا ہوں جاؤ دیوبندیو میرے بھائیو یہ کتاب مارکیٹ میں اویلیبل ہے آپ کے بزرگوں کی لکھی ہے مفتی رشید صاحب ہے کراچی والے ان کا فتاوی ہے اصل فتاوی ہے جلد نمبر 3 ہے صفحہ نمبر 225 ہے جاؤ ان سے پوچھ لینا کیا پوچھنا ہے حضرت یہ کیا کہہ گئے ہو ادھر تو مناظرے ہو رہے ہیں کہ فاتحہ منسوخ ہو گئی ہے
فاتحہ پڑھنی ہے. تو کیا لکھا ہے پڑھ کے سنا دو, اردو میں ہے تاکہ کچھ سمجھنا چاہے سمجھ تو لے. یہ کتاب ہے مفتی رشید احمد صاحب نے. کیا لکھا ہے؟ بلکہ ہم تو جہری نمازوں میں بھی ایمان کی قرات سے پہلے یا پیچھے مقتدی کو قرات فاتحہ کی اجازت دیتے ہیں. کیا کہ الفضل ما شہدت به الاعداء, جادو وہ جو سب چل کے بولے اے چشمے اشک بار ذرا دیکھ تو صحیح, جو چل رہا ہے گھر کہیں تیرا تو نہیں. دل کے پھولنے جل کے سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میری وفا کو دیکھ کر, میری ادا کو دیکھ کر, میری وفا کو دیکھ کر, میری ادا کو دیکھ کر بندائے خدا منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر. میں زیادہ نہیں کہتا, انصاف شرط ہے, انصاف شرط ہے, اللہ کے لیے انصاف شرط ہے. مر جانا ہے اور اپنی باتیں تو بہت زیادہ, صرف ایک آخری بات وہ بھی اپنی نہیں, وہ بھی اپنے بھائیوں کی. میں نے آج گیند اپنے بھائیوں کے کوٹ میں پھینک دی ہے. جاؤ اپنے اکابرین سے پوچھنا کیا لکھے ہیں, کس کس کو جواب دیں, کس کس کا دفاع کرے. ہم کہتے ہیں نبی کا دفاع کرو, ہمارا دفاع کرے, اور دین کے محافظ بنو, تمہارا محافظ بنا. میرے نبی محمد عربی نے کہا تھا جامع ترمذی میں حدیث ہے, عبداللہ بیٹا یہ فضل اللہ یا فضل عبداللہ, تو رب کا محافظ بن جا, اللہ تیرا محافظ بن جائے گا. اے فضل اللہ تجیب بجا, عبداللہ رب کے دین کا سپاہی بن جا, اللہ تیرا محافظ بن جائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ, جب مانگنا تو رب سے مانگنا. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, مدد مانگنا تو اللہ سے مانگنا. اور رمضان گزرا ہے, لوگ تراویح کے مسئلے میں کی آیات کرتے ہیں, ابھی 8 ویا ندی سے 8 بما بدر 11 پڑھتے, 20 پوری پڑھتے, بما بدر 23 پوری پڑھتے. بما بدر 11 ہے یا 23 ہے, جاؤ ام المؤمنین سے پوچھ لینا, بخاری شریف ہے, باب التراویح ہے, مومنوں کی ماں صدیقہ کا اعلان ہے. پوچھنے والا آدمی جو ہے ان کے پاس عبد الرحمن بن ابی سلمہ آیا ہے, کاملی جان کیف کان صلاۃ رسول اللہ فی رمضان, رمضان میں جسے قیام رمضان کہتے ہیں. کہو کہ قیام رمضان کس کا معنی کیا, تراویح کس کا معنی کیا. یہ کتاب خزائن السنن اور سرفراز صدر صاحب نے معنی کیا فی رمضان کا معنی تراویح ہے. تب عبد الرحمن بن ابی سلمہ نے سوال کیا کہ فی رمضان یعنی سرفراز صدر صاحب کے ترجمے کے مطابق معنی بنے گا کہ نبی علیہ السلام کی نماز تراویح کیسی تھی. تو مومنوں کی ماں نے جواب دیا لا تسأل کا دو, نبی علیہ السلام جو ہے یصلی اربعا ثم یصلی اربعا لا تسأل الحسن الا وطول الا, نہ کچھ کتنی خوبصورت نماز پڑھتے تھے, کتنی اعلیٰ نماز پڑھتا تھا. اور نماز پڑھی ما کان فی رمضان ولا فی غیر 11 رکعت, رمضان ہوتا ہے سوال تراویح کا تھا, اضافی جواب دیا کرتے. دیکھو جی اے سو بات نہ دینا, بات دو کی ہو رہی, تم تو خالی تراویح کی بات کرتے ہو. ہم کہتے ہیں یہ تو طریقہ رب کا بھی ہے, طریقہ نبی کا بھی ہے کہ وہ مسئلہ پوچھے تو ساتھ ملتی اضافی بات بھی بتا دینا, صاحب کو زیادہ فائدہ ہو جائے. کہو کہ نبی کے رب کا طریقہ کیسے ہے, میں کہا رب کا طریقہ اللہ نے پوچھا موسیٰ ما تلک بیمینک کہ یا موسیٰ, میرے نبی دیکھو صاحب کا نبیوں کا طریقہ ہے. کہا موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا, کہا یا ہے یا عصایا, جواب پورا ہو گیا, ہے یا عصایا, جواب پورا ہو گیا, ہے یا اللہ میری لاٹھی ہے, اور اتوکل علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری. اللہ لاٹھی ہے, بکرے میں کتے بھی جھاڑتا ہوں, ٹیک بھی لگا دیتا ہوں, اور جو کام پڑے وہ بھی سے دے دیتا ہوں. بات کتنی ہوئی تھی؟ بما دل کا یمین کا یا موسیٰ, ہاتھ میں کیا, جواب کتنا آیا, سوال وہ جواب تو آگے اضافی باتیں بیان کرنا نبیوں کا طریقہ ہے, امام الانبیاء کا طریقہ ہے. اٹھاؤ نبی علیہ السلام کے فرمان سے حالیہ کہتا ہے انا نرکب البحر, سمندر کا سفر کرتے ہیں, ونحمل معنا الماء القلیل, تھوڑا سا پانی ساتھ لے جاتے ہیں. ان توزعنا عطشنا, آقا اگر وضو کریں تو پیاسے مر جائیں, سمندر کا پانی تو پینے کے قابل نہیں ہے, پیتے ہیں تو وضو کے لیے پانی نہیں ملتا. آقا نتوضا من ماء البحر, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمندر کے پانی سے وضو کر لے. قربان جب کائنات کے امام کے لوگوں طریقہ سیکھا, طریقہ سیکھا. کہا ہوا تو ہورو ماؤ, جواب پورا ہو گیا, ہوا تو ہورو والحل میتتہ, مچھلی. سوال پوچھے, سوال تو یہ
مچھلی کا تو مسئلہ پوچھا ہی نہیں تھا. جواب نبی نے کیا دیا؟ والا ہلو میں اسی طرح صدیقہ کائنات سے پوچھا امی جان کیف کان صلاۃ رسول اللہ فی رمضان، تراویح کی نماز کیسی؟ ترجمہ مولوی صدر صاحب والا. تراویح کی نماز کیسی تھی؟ کہا تراویح کی بات کرتے ہو، تراویح ہو غیر تراویح ہو، رمضان میں تراویح کہتے دیکھو تراویح اور ہے غیر تراویح اور. میں کہتا روٹی وہی ہے، سالن وہی ہے. رمضان میں کھاؤ تو سحری ہے، ویسے کھاؤ تو ناشتہ ہے. رمضان میں کھاؤ تو افطاری ہے، ویسے کھاؤ تو شام کا کھانا ہے. انگلش میں کہو لنچ بریک فاسٹ. رمضان میں کھاؤ تو افطاری سحری کھانا تو وہی ہے، روٹی تو وہی ہے، دال تو وہی ہے، بوٹیاں تو وہی ہے، شوربہ تو وہی ہے. نام بدل گیا؟ اگر دن سے نام بدل جائے تو حقیقت بدل جاتی ہے. کھانا وہی ہے، دن سے کیا بدل گیا؟ نام بدل گیا. کیوں موازنہ ہے؟ سیدھی سی بات ہے، کھانا وہی ہوتا ہے. رمضان میں وہی کھاتے ہو تو کہتے سحری کر کے آیا، تو کہہ رہا روٹی کھا کے آیا. تو عام دنوں میں کھانا کھا کے ٹھیک ہے ناشتہ کر کے آیا، کہ روٹی کھا کے آیا، وہاں بھی روٹی کھائی، یہاں بھی روٹی کھائی، وہاں بھی چائے پی، یہاں بھی چائے پی. ادھر سحری بن گئی، ادھر کیا بن گیا؟ بریک فاسٹ. کیا بن گیا؟ صبح کا ناشتہ بن گیا. میں اپنی نہیں کرتا، حدیث میں نے بیان کر دی ہے. ابھی عبداللہ بن سیدنا عمر بن خطاب کی بات کروں تو موت امام مالک صاحب نے کہا ہے الحال الخطاب میرے پاس موجود ہے، وقت کی قلت ہے. صرف بات سمجھانے کے لیے ایک ہی بات پہ کہتا ہے فیصلہ دل کا ہے، تم نہیں کیا کہتا ہے. دنیا کے اندر طاقت کی بات کرتے ہو، طاقت نظر آتی ہے، افرادی قوت کی بات کرتے ہو، مانا کہ ہم کمزور ہیں، ہم لڑائی نہیں کرنا چاہتے، ہم قتل و غارت کے قائل نہیں، ہم کمزور اس لیے مانا کہ ہم کمزور اس لیے. لیکن ایک ہی دل پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، یا تم نہیں یا تمہارا مذہب نہیں. پوچھ لو علماء سے، میں سمجھانے کے لیے صرف سمجھانے کے لیے. کیوں کہ بندے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. بندے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ. کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے. اگر نبی کے وفادار بندے ہو تو پھر وفا کر کے دکھاؤ. یارو اپنے قابلین سے پوچھو. میں نے تو اپنا مسئلہ نبی کی سنت طریقے آپ جو اکابر علماء کی تعداد سے پیش کی ہے. آؤ یہ بھی مسئلہ حل کیے جاؤ. یہ کتاب ہے علم الفقہ، مولانا عبدالشکور ترمذی لکھنوی حنفی دیوبندی کی کتاب ہے. میری ابھی میں چاہتا تو ابن الحمام کی فتح الباری کا حوالہ دے سکتا تھا. اگر میں چاہتا تو اباہ الفائق جو حنفی کا حوالہ دے سکتا تھا. اگر چاہتا تو مراقب الفلاح کا حوالہ دے سکتا تھا. اگر چاہتا تو امام زیدی حنفی کی نظم الرایا کا حوالہ دے سکتا تھا. لیکن میرے اردو دان بھائی بیٹھے ہیں صرف سمجھانے کے لیے کہ یارو میری نہیں. علماء دیوبند سے پوچھو کہ بزرگ کیا نہیں کہے ہیں. اس کتاب کو عوام کے لکھا کہ مفتبی اقوال کا مجموعہ ہے اور اس کا صفحہ نمبر 195 195 ہے. اور کیا لکھا ہے؟ کہتے ہیں لوگوں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح مسنون ہے. یارو جو گاڑی مجھے دینی ہو نا اتنا سوچ لینا اس میں کہیں ہمارے بزرگ نہیں آئے. جو تبرہ مجھ پہ کرنے لگو سوچ لینا کہ آپ نے اپنی تو کی نہیں تھی. وہ تو میرے بزرگوں کے گئے تھے، کس کو پورا کرنے لگا؟ شاید اللہ اسی بات ہے آپ اس کی فرمائے. ایک نہیں بریلیوں کے جواب میں کتاب لکھی براہین قاطعہ وجواب انوار ساطعہ. مولوی عبدالسمیر رامپوری بیت الخلیفہ مجاز مولوی احمد صاحب بریلوی اس نے کتاب لکھی تھی انوار ساطعہ بر مولود و فاتحہ. اس کے جواب میں دیوبندی مولوی خلیل سہارنپوری امبیڈکری صاحب نے کتاب لکھی. اس کے جواب میں براہین قاطعہ فی بجواب انوار ساطعہ. میں اس میں پڑھ کے سنانے لگا. میں نے پہلے کہا نا کہ میری ادا کو دیکھ کر میری وفا کو دیکھ کر بندہ ہے خدا منصفی کرنا خدا کو دیکھ کر. سیدھی سی بات ہے. سبا وہ بھی 195 سبا یہ بھی 104. اور سنت مؤکدہ ہونا اور سنت مؤکدہ ہونا تراویح کا 8 رکعت با اتفاق ہے. اس میں کسی کو اختلاف نہیں.
اب جو اختلاف کرتا ہے پھر کیا کرے گا؟ یہاں تک اتفاق ہے اگر خلاف ہے تو بارے میں 20 والوں تو بھائیو پوچھا بزرگوں سے آج مسنون ہے اور آج نقد اتفاقی ہے. اچھا ہوا مدعی کا فیصلہ میرے حق میں. زلیخا نے خود چاپ کیا تھا دامنے یوسف کو کیا کہتے ہیں اس طرح کے شعر ہوتے ہیں خود ہی لکھ کے ہوتے ہیں میری نہیں اپنے تو پڑھ دیں میری نہیں مانتی اپنی تو مان دیں میں تو صرف دل سے یہ درخواست لے کر کے آیا ہوں اللہ کے لیے سوچ لو کیا جواب دوں گا. بہرحال میرے پیارے بھائیوں یہ بات ہم نے اس لیے عرض کی ہے مولانا کو کہے کہ اردو نے آپ کو بتا دیا لو نبی علیہ السلام کی سنت بھی ہے اذا تکلم بکلمۃ اعادها ثلاثا وہ ہم بات 3 بار بتا دیتے تھے. لو یہ تو بتانے کا مطلب کم ہم تو نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جامع ترمذی اس پہ حاشیہ ہے مولانا محمود حسن دیوبندی صاحب مولانا انور شاہ کاشمیری کا اس کا نام الارض الشذی علی جامع ترمذی کتاب لکھنے والے چھاپنے والے دیوبندی مکتبہ رحمانیہ اردو بازار ہے دیوبندیوں کا مکتبہ ہے عالم بھی دیوبندیوں کے ہیں چھاپنے والے بھی دیوبندیوں کا پڑھنے والا ہے اس طالب علم ہے صرف میرا اتنا قصور ہے. یہ سوال نمبر 286 ہے پہلی جلد ہے اور یہ جو ہے مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب کے الفاظ ہیں. میرا ترجمہ پسند نہ آئے تو کسی دیوبندی اکابر سے ترجمہ کروا لینا اگر مفہوم میں فرق نکلے تو پھر بھی مجرم ہوں آپ کا فی حرف 100 پہ لیتے جانا مجھ سے. کہتے ہیں ولا مناسا من تسلیم ان تراویح علیہ السلام کانت ثمانیۃ رکعات. کہتے ہیں لوگوں یہ بات ماننے کے بغیر گزارا ہی نہیں اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں اس سے بھاگنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں کس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعات تھی. کتنی تھی؟ 8. لم یثبت فی روایت من الروایات میں حدیث میں پڑھ لو کسی روایت میں یہ نہیں آیا کہ انبی علیہ السلام صلی تراویح قد تہجد علی ہدایت کہ نبی علیہ السلام نے رمضان میں تہجد تراویح الگ الگ پڑھی ہو. اس کو الگ نہ بنانا یہ بھی اپنے علماء سے پوچھ لو مت بتانا دو پھر اور تم کو 20 چلو میں یہ فیصلہ لوں وہ کہتے کہ 20 کی بات ہمارے قبر کے والے سے ہم پوری بتائی تو یہ بھی سن لو اب بات آئی ہے تو کہ یہ دیتا ہوں کہتے لوگوں وہ اکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فصح عنہ 8 رکعات آپ سے جو صحیح چیز ثابت ہے وہ 8 رکعات ہے فصح عنہ انہ 8 جو نبی سے تراویح کی صحیح تعداد ثابت ہے وہ کیا ہے 8 رکعت ہے. وَأَمَّا 20 رَكْعَةً تیجے بھی پڑھتے ہیں جو 20 پڑھتے ہیں ان کا کیا کریں وَأَمَّا 20 رَكْعَةً فَهُوَ عَنْهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وہ جو نبی کی طرف منسوب ہے بے سند ضعیف ہے اس کی سند ضعیف ہے ناقابل اعتماد ہے. اچھا کیسی ضعیف ہے وَعَلَى اتفاق متفق علیہ ضعیف ہے. کوئی اختلاف اس کے ضعیف ہونے میں کوئی اختلاف اس کے ضعیف ہونے میں نہیں ہے. یہ کتاب ہے ریکارڈنگ موجود ہے کتاب موجود ہے صفحہ نمبر 286 ہے. مولانا شاہ صاحب کی بات میں نے عربی پڑھی ہے ترجمہ کیا مفہوم بیان کر دیا ہے کہتا ہوں وہی سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر علی حل کو کبھی کہہ نہ سکا قد ان اريد الا الاصلاح تمہارا بھائی کھڑا ہے ان کو جمع کروا دو. ایک منٹ
میرے دے دو جتنا دل کرے دے دے کوئی جی آپ توجہ سے بیٹھتے ہیں سوالات سنیں دے دے مجھے ان کو جو لکھا ہے اس کوئی پرچی پیچھے نہ لے جو لکھا ہے لے چلیے کہتے ہیں غیر